अहमदियों को सुन लो तुम बहकाए गए, अहमदियों को सुनो तुम बहकाए गए, हमारे अपने थे तुम पर फंसाए गए, तटों से कुएं में धंसाए गए, मेरे पुरखों की जागीर दारी है ये, मत समझना कि हम तुमसे अनजान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शाह साहब, बिल्कुल मेरे भी ये जहन में नहीं रहा कि डॉक्टर साहब ने भी कादियानी कुतुब का मुतालिया नहीं किया। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब को आगाही दे देता हूँ और बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब, कादियानी कुतुब का मुतालिया करना जान जोखों का काम है, इसीलिए कोई कादियानी अपनी कुतुब का मुतालिया ही नहीं करता। अब देखें ना, मुसलमान कुरान का मुतालिया करता है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ता है। बहुत सारे मैंने मुसलमानों से मिला कि जो बताते हैं कि हमने कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया, साथ उसके हमने फिर तफसीर की किताबें देखनी शुरू की, अहादीस मुबारक देखनी शुरू की। एक कादियानी लोग ऐसे हैं कि ये मिर्जा कादियानी की किताबें ही नहीं पढ़ते। अक्सर बाबर भट्ट साहब, मैं, नवीद नकवी शाह साहब, सैयद बशीर शाह साहब, तमाम दोस्त हम अपने प्रोग्रामों के अंदर बार बार इस बात को कहते हैं कि यार कादियानी कुतुब पढ़ा करें। बल्कि बाबर भट्ट साहब ने तो बड़ी अच्छी मिसाल दी थी ऐनक वाली। आज मैं कोशिश करूंगा अगर बाबर भट्ट साहब ने वही मिसाल दोबारा दी तो कादियानियों को सोचना चाहिए। तो बशीर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। बाबर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शम्स भाई साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर बहुत बहुत, जिस तरह आप प्यारे हैं उस तरह प्यारी आवाज पहुंच रही है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शम्स भाई साहब, सभी जो दोस्त हैं, जो पैनलिस्ट हैं इस वक्त, सभी प्यारे हैं और सभी आप भी सबों को प्यारे हैं, इसलिए आपको दूसरे भी प्यारे नजर आते हैं, माशाल्लाह। आज का एक अगेन बहुत ही जबरदस्त लेक्चर हमारे प्यारे डॉक्टर समर रिजवी साहब ने दिया है और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत ही मशकूर हूँ और सबको सलाम पेश करता हूँ। बहुत ही बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर समर रिजवी साहब और हमारे पास एक और भी बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, आप भी हैं, और एक है डॉक्टर होली स्पिरिट साहब, आजकल आका का गुलाम चैनल पे लेक्चर देते हैं। तो ये लोग जो हैं ये हीरे अल्लाह ने हमें दिए हैं और इनके लेक्चर सुनते हुए बड़ा मजा आता है और ये बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं और कादियानियों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं इनके लेक्चर पे तो बाद में तबसरा करूंगा। अभी हमारे भाई हैं बड़े प्यारे सैयद बशीर शाह साहब, यूएसए कैलिफोर्निया से, तो उन्होंने जो सवाल किया, असल में उनका जो मुद्दा है वो जो कहना ये चाहते थे कि वही इलाही जो है ये एक पैगाम है जो अल्लाह ताला नबी के जरिए भेजता है कि आप लोगों से ये बात कह दो, बजाय इसके कि अल्लाह ताला लोगों से डायरेक्ट कहे। कुरान में भी बार बार कुल 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 का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुल या अय्युहल काफिरूना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। तो बहुत सारी आयात में मिलती हैं। तो उस पैगाम को जो अल्लाह का पैगाम है और जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। ये इमानत है अल्लाह की जो लोगों तक पहुंचाने हैं। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी ने अनफॉर्चुनेटली कई सालों तक उसका एतराफ मौजूद है उसकी कुतब में कि वही ये अलाई को छुपा के रखा। तो ये दरअसल सारा फ्रॉड था, धोखा था, एक प्री प्लान चीज थी और जूजू हालात और वाकयात जन्म लेते थे, तू वो चीजों को बदलता जाता था। वही ये अलाई को अल्लाह का नबी जो उसकी सिफ्त है वो छुपाता नहीं, वो एकामात और वही जो भी उसे पैगाम मिलता है अल्लाह का वो फौरन
اس امانت کو اس کی جو مخلوق ہے اس تک پہنچا دیتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کا ایز اے ہول لیکچر زبردست تھا. آج جو توقیفی امور ہیں کانٹیکس پر انہوں نے بہت بات کی کہ قادیانی جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 74 صفحے ادھر کے دیکھیں 74 ادھر کے دیکھیں تو تب مرزا سچا ثابت ہوگا. تو یہ بڑے ہی میرا مطلب ہے دجل ہے کہ آپ ایک آیت کو بیان کر کے اور کانٹیکس کو چھوڑ کر ریفرنس کو چھوڑ کر آگے پیچھے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو اس میں سورہ اعراف کی کچھ آیات کا ذکر کیا گیا. غالباً وہ آیت نمبر 172 پہ بعد میں بحث کریں گے, لیکن آیت نمبر 25 اور آن ورڈ 26 پھر 31 35 اور خاص طور پہ 36 پہ انہوں نے بحث کی اور سارا کچھ ان کو بتایا کہ یہ جو ڈیوائن مینولز اس وقت آ رہے تھے اور 7 بار ذکر ہوا آدم و حوا کی تخلیق کا, یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. اور مربی صاحب یہ دجل کر گئے کہ ان تمام آیات کا حوالہ دینے کی بجائے صرف ایک آیت پر انہوں نے فوکس کیا اور اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکالا. بالکل ڈاکٹر سمر رضوی صاحب آپ نے بجا فرمایا. آپ نے احادیث کا بھی حوالہ دیا کچھ کا, پھر عاقب کا جو لفظ ہے یا جو مکفی کا لفظ ہے ان کا واقعتاً مطلب لاسٹ ہی ہے. اور یہاں پہ یہ دجل قادیانی نہیں چلتا کہ یہاں پہ سٹیمپ یا مور کا لفظ لے آئیں. تو یہ بالکل خالصتاً ان کا مطلب لاسٹ اور آخری ہے. تو قادیانی دجل یہ ہے کہ آپ تعریف معنوی کریں, آپ جب تفصیل بتائیں تفسیر کریں کسی آیت کی تو اس میں مطلب کو بدل دیں اور سادہ لوگوں کو گمراہ کریں, اور یہی کچھ مربی صاحب نے کیا. وہ حصہ میں نے ان کی سٹریم کا سنا ہے. تو ڈاکٹر سمر رضوی صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ٹو دا پوائنٹ ان کا رد کیا ہے, اور یہ لیکچر غالباً ان کا جاری رہے گا. اگلی سٹریم میں بھی انشاءاللہ ہم ان کو سنیں گے. تو میں ایک بار پھر میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں, اور جو یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں دوست اور دوسرے فورم جو ہیں فیس بک کے یا دوسری جگہوں پہ جو ہمیں سن رہے ہیں, میں ان کو بھی السلام علیکم پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستوں کا بھی شکریہ بہت. جزاک اللہ. بابر بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. بابر بٹ صاحب بہت ہی زبردست قسم کی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے. آپ نے کافی ساری کا ذکر کر دیا, مگر ایک ڈاکٹر صاحب نے ایگ والی مثال دی. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ بابر بٹ صاحب سے کوئی میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ناواقف ہوں گے. وہ نئے آنے والے شاید ہو سکتے ہیں, بلکہ نئے آنے والے بھی جو ہیں وہ بابر بٹ صاحب کو انہوں نے ہماری سٹریم پہ سنا ہوا ہے. آج بھی الحمدللہ ہم ہیں. میں تمام بابر بٹ صاحب کا ایک چینل ہے, وہ بابر بٹ صاحب اس کا تعارف خود کروا دیتے ہیں مختصر. تو میری خواہش تمام افراد سے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ختم نبوت پہ کے چینل کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سمت پر جا رہے ہیں, تو ضرور ان کی ویڈیوز کو آگے بھی پھیلائیے اور ان کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. بابر بٹ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کا اپنا چینل بھی ہے. تو یہ مختلف چینلز پر جا کر بھی, چونکہ ختم نبوت کا کام ہے, ہمیں تو کہیں بھی جانا پڑے ہم جاتے ہیں. تو بابر بٹ صاحب وہ جو ایگ والی ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ اگر صرف زردی کی دیکھ کے کیا جائے, تو اس کے بارے میں کوئی مختصر کلامات میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ شمس بھائی صاحب. بالکل زبردست مثال تھی کہ انڈے کی زردی کا ایک تھوڑا سا حصہ دکھا کے تو یہ کہہ دینا کہ سارے کا سارا جو انڈا ہے یہ پیلے رنگ کا ہے. یہ جو ہے یہ اصل میں ایک ادبی کہہ لیں کہ بے ایمانی ہے جو یہ کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی قادیانی انسان بنتا ہی تب ہے. بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے. اپنے عزیزوں کا عرب بھی ہیں, انتہائی قریبی جو رشتہ دار ہے سبلنگز ہیں جو, وہ بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بات کو اگر سچ بتانا ہو تو پورا بتاؤ. انفارچونیٹلی قادیانی انسان بنتے ہی اس وقت ہے جب اسے جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو مرزا غلام قادیانی سے یہ جھوٹ شروع ہوا اور مرزے بولتے گئے. ان کا جو کاذب عظیم جسے میں کہتا ہوں وہ تھا مرزا طاہر. وہ ان کو اتنا تباہ کر گیا ہے, برباد کر گیا ہے کہ اس نے انہیں یہ بتا دیا کہ تم نے میری اگر باتیں سن لی تو بس تم عالم بن گئے ہو,
اور تم چاہے جا کے جس کے چاہے گلے چڑھ جاؤ. تو آپ نے شروع میں یہ بھی ریکویسٹ کی تھی, سوری میں بھول گیا, معذرت چاہتا ہوں. میں وہ فقرہ اس طرح بولتا ہوتا ہوں کہ یہ قرآن کو مرزا غلام قادیانی کی اینک پہن کر دیکھتے ہیں. جس دن انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو قرآن کی اینک سے دیکھا تو مرزا غلام قادیانی بالکل ننگا نظر آئے گا, اس کے پلے ہی کچھ نہیں. میں یہ فقرہ بولتا ہوتا ہوں کہ مرزے کی اینک سے قرآن کو نہ دیکھو, قرآن کی اینک سے مرزے کو دیکھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جی, ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. بر صاحب ایسے ہی آپ کے فکرات جو ہے نا, جو آپ نے ہماری اسٹریم کے اندر ماشاءاللہ دوستوں کے لیے, دوستوں کو بتائے ہیں, یہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں نا یہ سمائے ہوئے ہیں. تو چونکہ میں پہلے بولنے لگا تھا, میں نے کہا شاید میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں, تو واٹس ایپ موجود ہے تو کیوں نہ واٹس ایپ سے کیا جائے. واٹس ایپ مختصر اپنے چینل کے بارے میں دوستوں کو بتا دیں تاکہ دوست اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس سے وہ سن بھی سکیں. جی بہت شکریہ شمس بھائی. سبسکرائبرز اللہ کے فضل سے بڑھ رہے ہیں. میرے چینل کا نام ہے جی تاجدار ختم نبوت, اور اس کو سبسکرائب کریں, شیئر بھی کریں. اس میں بہت ساری چیزیں ہر شخص اپنے طریقے سے, جس طرح اس کی ذہنی جو استعداد اللہ نے اسے دی ہے, اس طریقے سے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. ہو سکتا ہے جس طریقے سے, جس زاویے سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کسی اور زاویے سے ڈاکٹر سمر رضوی صاحب ہیں, یا ہمارے بھائی اور بھی سید برادران, آج تو سارے سید برادران ہیں ماشاءاللہ, میں سادات میں گھسا ہوا ہوں. بشیر شاہ صاحب ہیں, اور ہمارے دوسرے دوست ہیں بہت, سید نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے زاویے سے چیزوں کی وضاحت کرتا ہے, اور آپ میرے چینل پہ میری ویڈیوز کافی پڑی ہیں, ان کو ضرور دیکھیں. میں یہ بھی ضمناً کہتا چلوں شمس بھائی, اگر آپ نے مجھے موقع دے دیا ہے, کہ ہمارے اداروں نے بدقسمتی سے جو مجرمانہ غفلت ہے اس کا ارتکاب کیا ہے. 47-48 میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے, پھر 53 میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور اپنے ہی علماء کرام کو سزائیں دیں, ان کو کاٹ دیا, ان پہ گولیاں چلا دیں. 54 میں یہ جو جڑی بوٹی تھی, یہ جو پھل پھول رہی تھی, ان کو پتا تھا یہ فصلوں میں جائے گی, اس کو تلف کرنا ضروری تھا 54 میں. لیکن 54 سے لے کے 74 تک 20 سال تک ہماری تمام سرکاریں اس مجرمانہ غفلت میں ملوث ہیں, اور یہ مستوجب سزا ہے. ان کو کیوں اتنی ڈھیل دی گئی؟ پھر 74 میں جب اس جڑی بوٹی کو تلف کیا گیا تو پھر اس کا مکمل تدارک نہیں کیا گیا. 84 تک ان کو 10 سال اور دے دیے گئے, اور یہ جو ایک چھپکلی تھی یہ اژدہا بن گئی, اور آج یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, اور سعودی عرب سے بول رہے ہیں یا کسی بھی مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک سے بول رہے ہیں. ہمارے شاہ صاحب امریکہ سے ہیں, میں کینیڈا سے بول رہا ہوں, کوئی پاکستان سے. یہ ہمیں اس لیے سارا کام کرنا پڑ رہا ہے, میرے بچے بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو میں نے جا کے شارپنر لے کے دینے ہیں, پینسلیں لے کے دینی ہے, ابھی گھر کی سبزی لے کے آنی ہے. یہ ہمیں کام اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری سرکاروں نے یہ کام نہیں کیا. وہ مولانا رضوی صاحب ایک بولا کرتے تھے پنجابی کا, اگر میں غلط بول دوں تو معذرت, ننگی چادر تان کے سو گئے, ننگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. شمس بھائی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں, سارے سن رہے ہیں آپ کو. یہ ایک دفعہ پھر سن لیں, ننگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. یہ جب سے انہوں نے پاکستان چھوڑا ہے, اور اس سے پہلے بھی, میں سوال پوچھتا ہوں تمام اداروں سے بھی, خواہ وہ سیاسی ہیں, خواہ وہ انصاف کے ادارے ہیں, وہ تعلیم کے ادارے ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں, میں سوال پوچھتا ہوں, یہ 84 سے نکلے ہوئے ہیں, کتنی ہی کمزور ریاست کیوں نہ ہو دنیا کی, جس کی کوئی رٹ نہ ہو, افریقہ کے ممالک لے لیں,
किसी एक रियासत ने इन रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान में जिसके ऊपर ये भोंकते हैं, इन्होंने यल्ला मचाई हुई थी। ये वजीर आजम की तरह इनका खलीफा निकलता था और अदारे ऐसे नजारते फलां नजारते फलां नजारते, जिस तरह हमारी वजारतें होती हैं, एक अरसे तक ये छुपकिली अजदहा बनी। ये जड़ी बूटी जिसे शुरू में तलफ करना चाहिए था, नहीं किया गया, और ये फसलों में घुसी, और आज हमें ये काम करना पड़ रहा है। हम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी शमसुद्दीन भाई साहब, रिजवी साहब, डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड रखते हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो दुनिया का कोई मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमने ये जो निजाम मुतारफ कराया एम्बुलेंस का प्राइवेटली, देखिए ईदी साहब अपनी जेब से पैसे नहीं देते थे, पाकिस्तानी उनको पैसे देते थे तो वो आगे खर्च करते थे। दुनिया में कोई इतना बड़ा अदारा नहीं जो प्राइवेटली चले और एम्बुलेंस का इतना अच्छा इंतजाम करे। ये जो मदरसों पे कादियानी, ये जो मदरसों पे भोंकते हैं शम्स भाई साहब कादियानी, यकीन करें 22 लाख तलबा और तालिबात हमारे मदरसों में पढ़ते हैं, जिनकी खुराक, जिनकी पोशाक, जिनके इलाज मालजे का, जिनकी पढ़ाई का, सारे का इंतजाम ये प्राइवेट इदारे करते हैं। बदकिस्मती से हमारी सरकारें जो है ना पीएचडी, ये जी 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 बाबर भट्ट साहब, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आप अब बात मुख्तसर कर दीजिए जरा। मैं ये आखिरी बात करने लगा हूं कि हमारी सरकारों ने 10,000 में से एक पीएचडी नहीं है, उनको भी 500 रुपया वजीफा नहीं दे सके जो बेरोजगार थे। ये जो 22 लाख अफराद को ये हमारे मदरसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, इलाज मालजे का इंतजाम है, पढ़ाई का है, तो ये पाकिस्तानी अवाम ने काम किया, और हम इंशाल्लाह कादियानियत की गर्दन पकड़ेंगे और इनको दबोचेंगे इंशाल्लाह। ये हमें काम करना पड़ रहा है जो इदारों ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, बहुत 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 मेहरबानी। बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट साहब, आपने काफी तफसील से समझा दिया।